Allah
جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کہنا ہے تو بلند آواز سے اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرنی کہ دیکھوں تو دیکھتے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرت سے ہوں دیکھو کبھی دیکھتا اور دیکھتا ہوں کبھی میں حق کو۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حق کو۔ کہاں مجھ کو لایا میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس وقت جو خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہوں گے ان کے دل اس بات کی گواہی دے رہے ہوں گے کہ کہاں مجھ کو لایا میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میری دعا ہے جو میرے ساتھ مل کے بلند آواز سے پڑھے آئندہ سال اللہ تعالیٰ اسے بھی مکہ و مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے کہ کہاں مجھ کو لایا میرا مقدر اللہ اکبر۔ اور بے جا ہے جنتیں سے تجھے کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے۔ حجر اسود کی بات ہو رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سنگ اسود میں تجھے اس واسطے نہیں چومتا کہ تو جنت سے آیا ہے، میں تو تجھے صرف اس وجہ سے چومتا ہوں تجھے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما۔ اسی لیے شاعر لکھتا ہے کہ اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بے جان جنتیں سے تجھے کو خدا نے چوما ہے تجھے کو میرے مصطفیٰ نے۔ کہہ سبحان اللہ۔ بے جان جنتیں سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے۔ اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عاشق کہتا ہے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے بن جاؤ بابا، آمینہ کے لال، مخبر صادق جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بسملہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب و احترام کے لائق معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان عظیم ہے کہ اس ذات اعلیٰ شان نے اس ماہ مبارک میں ہم سب کو جمعہ المبارک کی مبارک گھڑیاں عطا فرمائے۔ آج ماہ ذی الحجہ کے ماہ مبارک کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک دن کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے اور ہمارے آباء و اجداد کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی بہن بچے پورے جوان حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں جمع ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا حج کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آئندہ سال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی مل کر خانہ کعبہ کی زیارت کرنے اور حج بیت اللہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بولیں آمین۔ یہ میں نے بہت بڑی دعا کی ہے، آپ بھی آمین نے بھی کری، بلند آواز سے کہیں آمین۔ اللہ تبارک و تعالی آئندہ سال ہم سب کو بھی اس سعادت نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، اس دنیا میں انسان کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر تعمیر کیا گیا ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ اس زمین کی پیدائش، اس زمین کی ابتدا خانہ کعبہ سے ہوئی۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین کے بننے سے پہلے خانہ کعبہ کی جو زمین ہے صرف اتنا سا حصہ پانی میں ایک ٹیلے کی شکل میں تھا، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارادہ فرمایا زمین بنانے کا، تو اسی سے اللہ تبارک و تعالی نے مشرق مغرب شمال جنوب زمین کو پھیلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس زمین پر تشریف لائے تو آپ وہ عبادت جو آپ آسمانوں پہ کیا کرتے تھے وہ عبادت کیا تھی؟ میرے دوستو، جس طرح زمین پر خانہ کعبہ ہے، جو انسان اس کی زیارت کرتا ہے وہ کعبہ معظمہ کل قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا، اس کی شفاعت کرے گا۔ اسی طرح بالکل اس کے اوپر آسمانوں پہ ایک اللہ کا در آسمان پہ ہے جس کو کہتے ہیں بیت المعمور۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ انفارمیشن ہے، یہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہم سب کو یہ چیزیں آنی چاہیے کہ جو زمین پر اللہ کا گھر ہے اس کو کہتے ہیں بیت اللہ، اور جو آسمانوں پہ اللہ کا گھر ہے اس کو کہتے ہیں بیت المعمور۔ اور جس جگہ خانہ کعبہ موجود ہے بالکل اس کے اوپر بیت المعمور ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ مل کر اس بیت المعمور کا طواف کیا کرتے ہیں، لیکن جب اس زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے اتارا، آپ کو عبادت کی وہ لذت نہیں آ رہی، وہ مزہ نہیں آ رہا، آپ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، بے چینی اور بے قراری کے عالم میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ مولا وہ لذت، وہ سرور جو بیت المعمور کا طواف کر کے آیا کرتی تھی، مولا وہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی، وہ لذت نہیں آ رہی، وہ مسرت حاصل نہیں ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر آپ کو ارشاد فرمایا کہ بالکل جس طرح بیت المعمور میرا آسمان پہ گھر ہے، اسی طرح زمین پہ میرا گھر بناؤ، جس
حدود بندی کر دی. پھر میرے دوستوں آپ کی آل اولاد خانہ کعبہ جو اس وقت صرف پتھروں کے اوپر مشتمل تھا، صرف نشاندہی تھی. بالکل جو آج عمارت ہے اس طرح کی عمارت اب نہیں تھی، صرف نشاندہی تھی. جس طرح ہم کسی جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں تو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نیاں پڑھ دینا، تو بالکل اسی طرح نشاندہی تھی. پھر طوفان نوح آیا، خانہ کعبہ کی عمارت معلوم ہو گئی. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بہت سی آزمائشوں سے گزارا. نار نمرود کا مقابلہ کرنا، پھر بڑھاپے میں جا کے کہیں اولاد کا نصیب ہونا، پھر جب وہ اولاد جوان ہو اس اولاد کو قربان کرنے کا حکم ہو جانا. یہ ساری آزمائشیں تھیں. جب ان آزمائشوں سے آپ گزر گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ زمین پر میرا گھر بناؤ، زمین پر میرا گھر بناؤ، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک سب سے پہلا گھر جو اس زمین پر لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے. وہ خانہ کعبہ ہے جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے. تو نص قرآنی سے یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ مسجد اقصی بیت المقدس گو کہ وہ قبلہ رہا ہے، گو کہ وہ اپنی عبادت کا مرکز رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اس زمین پر لوگوں کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا ہے وہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ ہے جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے. پھر میرے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہی ہے وہ کیا منظر ہوگا کہ باپ بیٹا مل کر پتھر جمع کرتے ہیں، پتھر جمع کر کے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں. رب تعالیٰ اس منظر کو قرآن میں بیان کرنا کن الفاظ میں بیان فرماتا ہے. فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا فرما
أنت التواب الرحيم بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو یہ دعائیں تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرتے جاتے ہیں، ساتھ دعائیں کرتے جاتے ہیں، ساتھ دعائیں کر رہے ہیں۔ مولا ہم بنا تو رہے ہیں، مولا اس کو ہماری طرف سے قبول بھی کرنا، تو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ مولا ہمیں بھی مسلمان بنا، ہماری اولاد کو بھی مسلمان بنا، اور ہمیں بھی عذاب سے محفوظ رکھ، ہماری اولاد کو بھی عذاب سے محفوظ رکھ، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ پھر میرے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایسی دعا کا تذکرہ اس اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے کہ وہ دعا سب دعاؤں کا مرکز ہے، سب دعاؤں کا مرکز ہے۔ وہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری ہے۔ میرے دوستو یہ کائنات سجائی گئی میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے محبوب، نہ یہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ یہ سورج ہوتا، نہ شجر و حجر ہوتے، نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، نہ انسان ہوتے، نہ جن ہوتے، نہ یہ فرشتے ہوتے، نہ حورانوں کے مال ہوتے، اے میرے محبوب نہ جنت ہوتی نہ دوزخ ہوتی، وہ حتیٰ کہ میں اپنا رب ہونا بھی کبھی ظاہر نہ کرتا اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا۔ یہ ساری کی ساری دنیا کی رنگینیاں اگر سجائی گئی ہیں تو میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، میرے دوستو سب نے میرے اور آپ کے کریم آقا اس کائنات کے غاری و مختار دو جہاں کے داتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری سنائی۔ رب تعالیٰ اس دعا کا تذکرہ کن الفاظ میں فرماتا ہے، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے ہمارے رب میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو کتاب کی تعلیم بھی دے، ان پر تیری آیات کی تلاوت بھی کرے، ان کو حکمت کی تعلیم بھی دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو مکمل طور پر پاک صاف کر دے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ میرے دوستوں آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، ہر تفسیر میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ و تفسیر آپ کو یہ ملے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جد الانبیاء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سنا رہے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، فرماتے ہیں کہ سب سے اولا سب سے اولا
رسولوں کی ہوتی رہی کرنو بدلی رسولوں میں ہوتی رہی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا بھی سب سے اولا میرے دوستو، جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا تعمیر کے مراحل تو تمام مکمل ہو چکے، اب کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں تذکرہ فرماتا ہے، فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ، کہ اے ابراہیم اب تم تمام لوگوں میں یہ اعلان کرو کہ وہ دور نزدیک سے دبلی پتلی موٹی سواریوں پر تمہارے پاس آئیں اور اس گھر کا آ کر طواف کریں، اس گھر کا آ کر طواف کریں۔ اب میرے دوستو، روح البیان میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا میرے چاہنے والے تو پوری دنیا میں ہیں، مولا میں جہاں پر بولوں گا اور ان تک میری بات کیسے پہنچے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ابراہیم بولنا تیرا کام ہے، تیری آواز ہر انسان تک پہنچانا میرے رب کا، مجھ رب کا۔ تو میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اعلان کرتے ہیں تو تفاسیر میں آتا ہے کہ جو بچے اپنی ماں کے رحموں میں تھے انہوں نے بھی سن لیا، اور جن بچوں نے ابھی جن کے پیدا ہونے تک پتہ نہیں تھا بلکہ قیامت تک جتنے بھی انسان تھے سب کی روحوں نے اس آواز کو سن لیا، اور جس نے جتنی دفعہ بھی لبیک کہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنی دفعہ حج کی سعادت عطا فرمائے۔ پھر میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کوہ قبیس، یہ مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے، وہاں پر چڑھ کر جب آپ نے حج کا اعلان کیا لوگ دور و نزدیک سے آپ کے پاس تشریف لائے، آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ نے سب کے طواف کیا۔ میرے دوستو، اس وقت حج شروع ہوا ہے، اس وقت سے حج شروع ہوا ہے۔ پھر چلتے چلتے میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں ایک حج کیا ہے۔ کتنے حج کیے ہیں؟ ایک حج کیا ہے اور 4 عمرے کیے ہیں۔ کتنے عمرے کیے ہیں؟ یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ بات یاد رکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کو انفارمیشن ہونی چاہیے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ آپ نے زندگی میں ایک حج کیا ہے اور کتنے؟ 4 عمرے کیے ہیں۔ اور میرے دوستو، آقا علیہ السلام نے حج کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول سوال کرتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جو تم میں صاحب استطاعت ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں، اللہ کے گھر کا حج کریں۔ مجلس لگی ہوئی تھی، ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال کرنا پڑتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ دوسری دفعہ پوچھا، پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ تیسری دفعہ پوچھا، پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو میں ہاں کہہ دیتا
تو تم پر لازم ہو جاتا کہ تم ہر سال حج کے لیے بیت اللہ میں جمع ہو، تو یہ تم پر بڑی مشقت والا کام ہو جاتا، بڑی مشکلات میں تم پڑ جاتے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ وہ اپنے نبی سے کثرت سے سوال کیا کرتے تھے، کثرت سے سوال کرنے کی وجہ سے پھر وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مخالف ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے ان پر عذاب مسلط کر دیتا تھا۔ میں تمہیں جس چیز کا حکم دوں اس کو کرنے میں جلدی کیا کرو، اور جس کام سے منع کرو اس سے رک جایا کرو۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ شاہد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو اللہ کے رسول تمہیں دے اس کو پکڑ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس کام سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ یہ دین ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اس لیے میرے دوستو آقا علیہ السلام نے یہ حکم دیا، خاموشی اختیار فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اگر میں بول پڑتا تو تم پر ہر سال حج کرنا لازم آ جاتا، ضروری ہو جاتا، تو مشقت میں پڑ جاتے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے اختیارات دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، پورے اختیارات دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ کرنا ہے تو تم پر فرض ہو جاتا، اور جب میں نے خاموشی اختیار کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال حج کرنا لازم نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس زبان پہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کا تذکرہ قرآن میں کیا، فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی، میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، میرا محبوب بولتا وہی ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے، جو ہم اس کو بولنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو تمام اختیارات دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ پھر میرے دوستو آقا علیہ السلام نے حج کی فضیلت میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو ایک سال عمرہ کرے اور آئندہ سال بھی عمرہ کرے، اس دوران جتنا بھی وقت ہے اس میں وہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک عمرے سے لے کر دوسرا عمرہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور جو حج کرتا ہے اس کا حج جب مقبول ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی قبول کر لے، تو اس کی جزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت ہی عطا فرمائے گا، جنت ہی عطا فرمائے گا۔ پھر میرے دوستو آپ نے زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں کے متعلق سنا ہوگا کہ جو حج کرنے کے لیے گئے اور ادھر ہی وفات پا گئی، ادھر ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان پر موت طاری کر دی۔ کتنے خوش وقت وہ لوگ ہیں، کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حج کے ارادے سے نکلا اور اس کو موت آ گئی، قیامت تک اللہ تبارک و تعالی اس کا حج کا ثواب لکھتا ہے، قیامت تک حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور ایک حدیث کے مطابق کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے کسی قسم کا حساب نہیں دے گا، کسی قسم کا حساب نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اسے ارشاد فرمائے گا بغیر حساب سے تو جنت میں داخل ہو جائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا
کہ جس نے حج کے تمام مناسک ادا کیے، من حج البیت مناسک فلا رفث ولا فسوق، کہ جس نے حج کے تمام مناسک ادا کیے اس حال میں کہ نہ اس نے کوئی فحش بات کی اور نہ اس نے کوئی جھوٹی گواہی دی یا جھوٹی بات کی، من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے محفوظ رہے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، پہلے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے ایسے پاک کرے گا کہ جس طرح اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہے، اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہے۔ میرے دوستو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سر پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا، لیکن جب حاجی حج کر کے واپس آتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا۔ لیکن یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے کہ پھر جو حج کر کے آئے اسے چاہیے کہ وہ گناہوں سے پرہیز کرے، گناہ کے کام نہ کرے۔ یہ نہیں کہ حج کر آیا ہوں اب میرے گناہ معاف ہو گئے، اب میں آپ کے جو مرضی کرتا پھروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں۔ حج کر رہے، حج یہی سکھاتا ہے، حج اسی چیز کا نام ہے کہ اے بندے، رب نے تجھے اپنی بارگاہ میں بلا کر خود تجھے گناہوں سے پاک کیا ہے، اب تیرا کام ہے کہ تو اس چیز کو برقرار رکھے۔ حج کا فلسفہ یہ ہے، حج کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے پاس بلا کر، اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کو گناہوں سے پاک کیا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ گناہوں سے پھر پاک ہی رہے، وہ گناہوں سے پاک ہی رہے۔ اس سے بڑھ کر حاجی کا رتبہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حاجی اپنے خاندان والے افراد کی 400 افراد کی شفاعت کر سکے گا۔ ایک حاجی اپنے خاندان کے 400 افراد کی شفاعت کر سکے گا۔ تو میرے دوستو، آج تو لوگ ایسے ہیں کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ شفاعت میں شک کرتے ہیں، ان کے عقیدے ایسے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی شفاعت نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، یہاں پر آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے حاجی 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ جب ایک حاجی 400 افراد کی شفاعت کر سکتا ہے تو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پورے کے پورے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہوں، وہ کتنوں کی شفاعت کرے گا، وہ کتنوں کی شفاعت کرے گا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ بروز حشر شفاعتیں کریں گے چنے چن گئے۔ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعتیں کریں گے وہ، لیکن ذرا غور کیجئے گا، شاید کہتا ہے کہ بروز حشر شفاعتیں کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ جو لوگ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں شک کرتے ہیں، میرے دوستو وہ ذرا قرآن پڑھیں،
رب قرآن میں فرماتا ہے مقام محمودا، اے محبوب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ مقام محمود کیا ہے؟ وہ مقام شفاعت ہی ہے کہ جس پر فائز ہو کر میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ میرے دوستو، آخری حدیث مبارکہ کہ وہ شخص کہ جو استطاعت بھی رکھتا ہوں لیکن حج نہ کرے، اس کے لیے کیا وعید ہے، کیا سزا ہے؟ میرے دوستو، اتنی سخت سزا ہے، اتنی سخت سزا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مسلمان ہو کر نہیں مرے گا، وہ مسلمان ہو کر نہیں مرے گا، یا وہ یہودی ہو کر مرے گا یا پھر نصرانی ہو کر مرے گا۔ میرے دوستو، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی حجاج اس دفعہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کا حج کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آئندہ سال ہم سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور میرے دوستو، جب بھی آپ کا کوئی بھی عزیز حج کے لیے گیا ہوگا تو یہ سنت ہے کہ جب حاجی حج ادا کرتے ہیں، چونکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حج کر آئے تو اس کے لیے اس سے اپنے لیے دعا کروایا کرو، کیونکہ جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا تمہاری مغفرت کے لیے، اللہ تبارک و تعالی تمہاری بھی مغفرت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام حاجیوں کا حج کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آئندہ سال ہم سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں، ایک اعلان سماعت فرمائیں، انشاءاللہ العزیز ہماری اسی مرکزی جامعہ مسجد چودھریاں المعروف علامہ محمد یعقوب خان صاحب علیہ رحمہ والی میں، جیسا کہ آپ حضرات پہلے بھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے یہاں پر درس قرآن پاک کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جو کہ بہت زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ آپ تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ العزیز اگلے ماہ مبارک میں پھر سے یہ درس قرآن پاک کا سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس طرف اپنے دوستوں کی بھی توجہ دلائیں، خود بھی توجہ رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز جلد ڈیٹ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ پچھلے ماہ مبارک میں ہم نے درس قرآن پاک کا پروگرام کروانا تھا، لیکن جن سے ٹائم لیا گیا ان علماء کی کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے پروگرام ہمیں کینسل کرنا پڑا۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ منتھ سے یعنی ماہ جولائی سے انشاءاللہ العزیز پھر سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہو جائے گا۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ خود بھی توجہ کریں اور اپنے دوست احباب کی توجہ دلائیں، تاکہ ہم سب مل کر قرآن کے فیض سے فیض یاب ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تا تم آخر ان سلسلوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔